بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کا صحن کمرہ میں نماز پڑھنے سے کمرے کے اندر نماز پڑھنا بہتر ہے، اور بڑے کمرے میں نماز پڑھنے سے کوٹھری میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اس روایت سے مستفاد ہوتا ہے کہ عورتوں کو امامت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوٹھری بہت تنگ اور مختصر جگہ ہوتی ہے، جس میں عادتاً جماعت قائم کرنا بھی مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورتحال ہوتی جو اب عورتوں نے نئی پیدا کی ہے تو آپ ان کو ضرور مسجد میں آنے سے روک دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا۔ شرعی نقطۂ نگاہ سے عورت کا خواتین کے لیے امام بننا حضرت ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کے درمیان مختلف فی مسئلہ ہے، یعنی ائمہ اربعہ میں سے بعض اس کے جواز کے قائل ہیں اور یہی راجح مسلک ہے، مگر عورت کا مردوں کے لیے امام بننا اتفاق ائمہ اربعہ ناجائز ہے۔ بعض دیگر ائمہ نے اگرچہ اس سے اختلاف کیا، لیکن ان کی رائے مضبوط نہیں ہے۔ وہ حضرت ام ورقہ بنت عبداللہ بن حارث بن نوفل انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مؤذن مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ آپ اپنے اہل دار کی امامت کریں۔ اس روایت سے بعض دیگر فقہا نے یہ استدلال کیا کہ اہل دار میں مؤذن اور غلام باندی وغیرہ ہیں، لہٰذا مردوں کی امامت جائز ہے، جبکہ ارباب علم کے نزدیک اہل دار سے مراد محلے والی عورتیں ہیں۔ ائمہ اربعہ کی تعلیمات کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اگر عورتوں کا مردوں کی امامت کرنا جائز ہوتا تو کم از کم ایک آدھ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان جواز کے طور پر ثابت ہونا چاہیے تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات ثابت ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں کوئی تو اس پر عامل پایا جاتا۔ اس کے بالمقابل دیگر روایات سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی، لیکن کسی روایت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی عورت نے زمانہ نبی میں مردوں کی امامت کرائی ہو۔ وہ دین جو عورت کو امام کی غلطی پر بھی سبحان اللہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ عورت پردے کا نام ہے اور اس کی آواز باہر نہ جائے، بھلا وہ کیسے اجازت دے گا کہ عورت امام کی جگہ کھڑے ہو کر بہت سے مردوں کی نظروں کے سامنے اونچی آواز میں کلام اللہ کی تلاوت کرے اور پھر ان کے سامنے ہی رکوع و سجود کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔